معزز ناظرین و سامعین، جن کے ارادے پختہ ہوں اور جن کی سوچوں میں حسن ہو اور جن کی نظر خدا پر ہو، اللہ رب العزت انہیں اپنی منزلوں کے حصول میں کوئی دقت پیش نہیں آنے دیتا، ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرتا ہے اور دنیا میں ان کو سرخرو کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغداد کے ایک بڑھئی، جس سے ہم عرفاً مستری بھی کہہ لیتے ہیں، لکڑی کا فنکار، لکڑی کے اوپر فنکاری کرنے والا ایک بڑھئی جو بغداد کا رہائشی تھا، اس نے زندگی کے آخری لمحات میں ایک فن دنیا کے سامنے رکھا۔ اس نے لکڑی کا ممبر بنایا جس پر بیٹھ کے وعظ و خطاب کیا جاتا ہے۔ وہ لکڑی جو تھی اخروٹ کی تھی، اور اس نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، تجربہ اور اپنی مہارت تامہ کا اظہار کیا اس اخروٹ کی لکڑی کے ممبر بنانے پر۔ چونکہ حسن نیت کے ساتھ بنایا تھا، اس کی شہرت ہونے لگی۔ پہلے تو بغداد میں شہرت ہوئی اور پھر اطراف و اکناف میں چار دانگ عالم اس کی شہرت پھیل گئی، حتیٰ کہ دور دراز سے وزٹر سیاح جب بغداد سیر کے لیے بھی آتے، بڑے لوگ، امیر کبیر لوگ، تو وہ بھی یہ سن چکے تھے کہ ایک فلاں بڑھئی نے ایک خوبصورت لکڑی کا ممبر بنایا ہے جو شاہکار ہے۔ تو وہ لوگ جب بغداد میں آتے تو وہ اس بڑھئی کا ممبر دیکھے بغیر واپس پلٹنے کا نام نہ لیتے۔ جو بھی باہر سے آتا وہ بغداد میں اس بڑھئی سے ضرور ملتا اور اس بڑھئی کے فن کو دیکھتا، اس ممبر کو ملاحظہ کرتا۔ ظاہر ہے وہ اپنی خوبصورتی میں نایاب تھا، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ وہ متاثر ہوتا اور اس کی خوبصورتی کا اعتراف کرتا اور اسے ایک پیشکش بھی ضرور کرتا۔ وہ کہتا کہ جناب، یہ تیرا خوبصورت ممبر، تیرے فن کا شاہکار، اس کی تو منہ مانگی قیمت لے، مگر یہ مجھے دے دے اور میں یہ کسی مسجد کو ہدیہ کروں گا۔ اس پر اہل علم و عرفان جو ہوں گے وہ واہ و خطاب کریں گے، اللہ تجھے اجر بھی دے گا اور تجھے مال بھی بے بہا مل جائے گا، جو تو زبان سے مانگے گا وہی ملے گا۔ لیکن اس مستری کا ہر ایک کو جو بھی یہ پیشکش آفر اس کے سامنے رکھتا، ہر ایک کو یہی جواب ہوتا کہ میں یہ ممبر کسی کے ہاتھ میں فروخت نہیں کر سکتا، یہ ممبر میں بغداد میں بیٹھ کر میں نے بنایا ہے، اور یہ اگر جائے گا تو یہ مسجد اقصی میں رکھا جائے گا اور وہاں ہدیہ میں ہی کروں گا اور اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ لوگ اس کی یہ بات سن کر ورتائے حیرت میں گم ہو جاتے، حیران ہو جاتے، شستر رہ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتہ تھا مسجد اقصی پہ قبضہ تو عیسائیوں کا ہے، صلیبیوں کا قبضہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس حسن خیال رکھنے والے شخص کا ممبر بنایا ہوا مسجد اقصی کی زینت بنے۔ جب اسے یہ کہا جاتا تو وہ کہتا، جتنا اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کام کر دیا ہے۔ اللہ کسی مرد قلندر کو ضرور پیدا فرمائے گا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، جو یروشلم کو فتح کرے گا، مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی اور میرا ممبر وہاں ٹکایا جائے گا، سجایا جائے گا، اور پھر اس پر علم و عرفان کا سمندر بہایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ المختصراً یہ بات بڑوں سے ہوتے ہوتے بچوں میں بھی چلی گئی۔ 7-8 سال کے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کے کان پر بھی یہ بات پڑی کہ کسی ہمارے شہر کے بڑھئی نے لکڑی کا ممبر بنایا ہے، خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو مسجد اقصی میں رکھا جائے گا اور وہاں تو عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور وہ بڑھئی سمجھتا ہے کہ اللہ کسی مرد مجاہد کو پیدا فرمائے گا جو اس کو فتح کرے گا اور مسلمانوں کا وہاں قبضہ ہوگا، اور یہ میرا بنایا ہوا ممبر مسجد اقصی کی زینت بنے گا۔ چنانچہ ان بچوں کے اندر ایک بچے کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں ہی میں وہ بندہ اور مرد مجاہد
جو یہ کارنامہ سر انجام دے، بیت المقدس فتح کرے اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ چنانچہ جس چھوٹی عمر میں بچے کو عظیم خیال آیا، اللہ اس کو آنے والی زندگی میں عظیم ہی کرنے والا تھا۔ یہ بچہ جو ابھی 7-8 سال کا تھا، یہ بڑھئی کے فنکاری سے زیادہ، اس کے فن کا شاہکار جو منبر تھا اس سے زیادہ، اس کی عظیم سوچ، نگاہ بلند سے زیادہ متاثر تھا، اس کے جذبے سے زیادہ متاثر تھا۔ خیر یہ بچہ بڑھتا رہا، پلتا رہا، اس کی پرورش ہوتی رہی اور اس نے فن حرب و ضرب کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کر دی، دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اللہ نے جنگ کے اندر اس کو مہارت تامہ عطا کی، اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت نے اس کو نصیر الدین زنگی کی حمایت کے ساتھ اس بچے کی قیادت و سیادت میں، اس کی رہبری میں، اس کی سپہ سالاری میں اللہ نے 1186 کو اسے یہ مرتبہ عطا کیا، اسے یہ شان عطا کی کہ اس کی قیادت میں، اس کی سپہ سالاری میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، بیت المقدس فتح ہو گیا، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اب ناظرین و سامعین یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ بچہ کون ہوگا جس کو بچپن سے اتنا عظیم خیال آیا اور اللہ نے اس کے اس خواب کو جو بچپن میں دیکھا تھا اس کو ظہور پذیر فرمایا۔ وہ بچہ آج اسے دنیا اور تاریخ اسلام سے آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان